بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوسروں کی خامی آپ کی خوبی تو نہیں بن سکتی۔ کسی خامی کی تلاش ہے تو اپنے آپ میں ڈھونڈیں، کسی خوبی کی تلاش ہے تو دوسرے میں دیکھیں۔ دوسروں میں ہر وقت خامیاں دیکھنا اپنے مکمل ہونے کا دعویٰ ہے، اور یہی غلط دعویٰ ہے۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ آپ کہو، اے مالک، ہمیں ہمارے اعمال کی عزت سے بچا، ہمیں ایک دوسرے کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے حوالے رکھ۔ دھیان رکھنا کہیں تم شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بڑی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے، صرف ایک شرط پر کہ ڈھونڈنے والا تلاش نہ چھوڑے، منزل حاصل ہو کر رہے گی۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ کسی مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب کسی آدمی کا ذہن کام نہ کرے تو اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں۔ جب ذہن ناکام کر رہا ہو، ذہن ناکامیاب ہو جائے تو وہ کہتا ہے ہاتھ سے کام لو، اور پھر وہ تھپڑ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، راز کی بات ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو، اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اے انسان، وہ رب تو تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ گناہوں کو اپنے آپ پر حاوی مت ہونے دینا، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، وہ تو تمہیں تمہارے رب سے نا امید کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے تمہارا۔ تو تم جتنی بار بھی اس رب سے معافی مانگو گے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ بے شک تمہارے رب کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے اور اس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے، خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو، اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے، جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو، جب اللہ سمیٹتا ہے نا، بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔
جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کی وجہ سے تکلیف نہ دو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یقین کرو وہ ایک دن تمہاری ساری دعاؤں پر کن فیکون کہہ دے گا۔ آپ کے اٹھے ہاتھ بھلے ہی گنہگار ہیں، آپ کی دعائیں بھلے ہی کمزور ہیں، لیکن وہ جو ہمارا اللہ ہے نا، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھی، اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے، بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پہ دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کی غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہیں تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں پہ اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔